اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے اولاد آدم کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص پرہیز رکھے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتلاویں گے اور ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ میں ڈالے جاویں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلاوے۔ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل جاوے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آویں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 35، 36، 37 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا تعلق عالم ارواح سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم میں تمہارے پاس رسولوں کو بھیجوں گا، وہ رسول ہماری آیات کو اور ہمارے احکام کو بیان کریں گے تو تم لوگ ان رسولوں کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا۔ یہاں پر ایک بات بتا دینی ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر نبیوں کو بھیجنا، رسولوں کو بھیجنا کوئی یہ لازمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی یہ فرض اور ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجے ہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کے رحم و کرم کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے کہہ دیا تھا کہ میں نبی کو اور رسول کو بھیجوں گا تو جو تم میں سے اس کی بات کو مانے گا اور جو ہماری آیات کی تصدیق کرے گا اور جو تقوی اختیار کرے گا، یعنی بچ بچ کر ڈر ڈر کر زندگی گزارے گا اور اپنے نفس کی اصلاح کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمانے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایسے لوگ نبیوں کو ماننے والے، ان کی آیات کی تصدیق کرنے والے اور اپنی اصلاح کرنے والے اور ڈر ڈر کر بچ بچ کر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے قیامت کے دن بالکل ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ کوئی خوف ہوگا۔ خوش و خرم حشاش بشاش وہ لوگ میدان محشر میں دوڑیں گے اور جنت کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ لیکن جو دوسری آیت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے میری آیات کی تکذیب کی، میری آیات کو، میرے احکام کو جھٹلایا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے میری آیات کی تکذیب کی، میرے نبیوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کے بارے میں اسی صورت کے آغاز میں بیان کر چکا ہوں کہ شیطان کو تکبر نے ہی راندے درگاہ کیا، ملعون اور مردود کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جب پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا، فرشتوں نے تو سجدہ کیا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے تکبر کیا، تکبر کر کے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام
مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں کیوں ان کو سجدہ کروں؟ میں افضل ہوں، اور افضل ہو کر کے غیر افضل کو میں سجدہ کیوں کروں؟ تو تکبر اتنی خبیث ترین بیماری ہے، اتنا خبیث ترین مرض ہے کہ آدمی کو ہدایت سے بھی روک دیتا ہے۔ تکبر آدمی کو ہدایت سے بھی روک دیتا ہے، اور ان کو جو ہے کفر پر، شرک پر، خدا کی تکذیب پر، خدائی آیات کی تکذیب کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان ایسے لوگوں کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا، اور جہنم کے اندر ڈال کر کے نکالوں گا نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر وہ پڑے رہیں گے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا پڑے گا، ابدالآباد تک۔ اللہ کو معلوم ہے کب تک اس کو جہنم میں رہنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو تیسری آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے اس شخص سے ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھا۔ جیسا کہ کفار اور مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان باندھتے تھے، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے بیٹوں کو لوگ اپنی اولاد قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جنہوں نے خدا کی ذات پر بہتان باندھا، خدا کی ذات پر تہمت باندھی۔ تو وہ لوگ اپنے مقدر کا رزق، اپنے مقدر کا کھانا تو کھا لیں گے، اس کے بعد پھر اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں جب ان کے موت کا آخری وقت آئے گا تو ہمارے فرشتے جو روح قبض کرنے پر متعین ہیں وہ ان کے پاس جا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے جن معبودان باطل کی پرستش کی، جن معبودان باطل کی تم نے عبادت کی، وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ۔ فرشتے ان سے بطور طلب پوچھیں گے، کیونکہ تم نے پوری زندگی خدا کی تکذیب میں نعوذ باللہ گزاری، خدا کی احکامات کو تم نے جھٹلایا۔ تو فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم نے جن معبودان باطل کی پرستش کی، جن بتوں کو تم نے پوجا، پتھروں کو پوجا، درختوں کو پوجا، سورج کو پوجا، پانی کو پوجا، بہت ساری چیزوں کو تم نے پوجا، اب بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں؟ تو وہ کافر لوگ اقرار کریں گے، لیکن اس کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان نام ہے غیب کی چیزوں کے ماننے کا۔ اور جب فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اس کا اقرار کافی نہیں ہوگا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے تو فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا کہ جب ملک الموت کو اس نے دیکھا اور جب اس کو پانی کے اندر ڈوبنے کا یقین ہو گیا تو فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس کا ایمان جو ہے معتبر نہیں ہوا، کیونکہ اس نے دیکھ کر کے ایمان قبول کیا۔ تو یہ کافر لوگ فرشتوں کو دیکھ کر کے جب اقرار کریں گے تو اس کا اقرار کرنا ایمان کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ملک الموت کو دیکھ لیا، اور ملک الموت کے دیکھنے کے بعد ایمان قبول کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ غیب کی چیزوں پر، جہنم کو، دوزخ کو، اللہ کی ذات پر اور فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، تو ان چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو کافر لوگ جب اقرار کریں گے تو اس کا اقرار قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اقرار کو رد کر دیا جائے گا۔ سورہ انعام کے اندر بھی یہ بات گزری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایمان کیوں نہیں قبول کیا؟ تو وہ اپنی غلطی کا اقرار اور اعتراف کریں گے، تو اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا دنیا کے اندر۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بچہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے تو ناکام ہونے کے بعد اس کو پھر دوبارہ امتحان لکھنے کا حکومت موقع دیتی ہے، اور اس کو کئی موقع دیتی ہے حکومت۔ لیکن یہاں کوئی یہ کہے کہ بھئی دنیا کا قانون تو یہ ہے، دنیا کی حکومتوں کا یہ معمول ہے کہ کوئی اگر ناکام ہو جائے تو ان کو بار بار موقع دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو بار بار موقع دیا۔ پہلے تو نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور بہت ساری علامتیں، بہت سارے معجزات اللہ نے ظاہر کرائے۔ اللہ سے زیادہ رحیم اور کریم کون ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے نازل کی، نبیوں کے ساتھ کتاب کو بھیجا، کتاب کے ساتھ معجزات کو ظاہر کیا۔ اللہ سے بڑا مہربان کون ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی حکومت تو خود غرض ہوتی ہے، مفاد پرست اور مطلب پرست ہوتی ہے، جہاں ان کو جہاں فائدہ نظر آیا وہ کام کرتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ
سارے مفادات سے اوپر اٹھ کر کے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، معجزات کو ظاہر کرایا۔ اللہ سے بڑا مہربان کون ہوگا؟ تو بہرکیف ان 3 آیات کے اندر، پہلی آیت کریمہ کے اندر تو عالم ارواح کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے انسانوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا، تم ماننا، میری آیات کو ماننا، میرے احکام کو ماننا، اور جو لوگ میری آیات کی تکذیب کریں گے اور تکبر کریں گے اس کو میں جہنم کے اندر ڈالوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اور تیسری آیت کریمہ کے اندر خلاصہ یہ بیان میں کر رہا ہوں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جو خدا پر تہمت باندھی، جھوٹ باندھا، اور جو اللہ کی ذات پر جو جن چیزوں کو منسوب کیا وہ ساری چیزیں غلط ہیں، اور وہ سب کے سب ظالم لوگ ہیں، اور اپنے مقدر کا حصہ کھانے کا پینے کا جو اس کے مقدر میں ہے وہ جو ہے مکمل کر کے جائے گا، اور آخری وقت میں ان کو فرشتے جب ان سے کہیں گے تو اقرار کریں گے، لیکن اس کا اقرار کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔